السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، اور جب بھی شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہو تو کہیے فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چاہتا ہوں، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 199 200، یہ 199 اور 200، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی دعوت جو لوگوں کو دیتے ہیں، جن کو داعی حق کہا جاتا ہے، ان کے لیے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نصیحتیں بیان فرمائی۔ گویا ایک حق کا جو داعی ہوتا ہے، جب وہ اپنے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس رستے میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں حل پیش کر دیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی مختصر انداز میں بہت بڑی بات بتلا دی گئی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن یہاں پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ حق کا جو بھی داعی ہے، حق کا جو بھی داعی ہے، تمام کے لیے اس آیت کریمہ میں جو پہلی نصیحت ہے وہ یہ کہ عفو درگزر کو اختیار کیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، پچھلی جو آیتیں گزری ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں اور بالکل صاف الفاظ میں اور سنجیدگی کے ساتھ مشرکین کے جو معبود ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنقید کیا۔ جو لوگ کتاب و سنت کے رستے سے بھٹک کر کے ادھر ادھر کے رستے میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تردید فرمائی اور خود مشرکوں کی تردید فرمائی۔ تو جب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو ممکن ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کی طرف سے سخت باتیں آئیں، اشتعال انگیز باتیں آئیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی حق کو کہا ہے کہ جب بھی آپ حق کی بات لوگوں تک پہنچائیں تو جو واپس ریٹرن آتی ہے باتیں، اس وقت آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ عفو درگزر کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ ترنت گرم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ بالکل سنبھل کر کے، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ حق بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اگر ہم لوگوں سے جھگڑنے لگیں گے، اشتعال انگیزی اختیار کر لیں گے، تو جو ہماری بات ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا خذ العفو، آپ عفو درگزر کے معاملے کو ہمیشہ سامنے رکھیے، لوگوں کو معاف کر دیا کیجیے۔ اس کے بعد دوسری جو نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی بات لوگوں تک پہنچانا، بالکل صاف ستھرے انداز میں اور سیدھے سادھے انداز میں، گول مول کر کے نہیں، تھوڑا ادھر کا بھی ملا کر کے تھوڑا ادھر کا ہی ملا کر کے نہیں، بالکل صاف ستھرے انداز میں جو اللہ کی دعوت ہے اس کو لوگوں تک پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے۔ اور اس کو سیدھے سادھے انداز میں اگر سمجھنا ہو تو اس حدیث کو دیکھ لیجیے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جب ان کے پاس جانا تو سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینا، سب سے پہلا کام یہ کرنا۔ جب وہ لوگ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں تب ان کو کیا کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہ دوسری دعوت۔ اور تیسری دعوت، جب یہ بھی کرنے لگے تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں سے جن کا مال نصاب کو پہنچ جائے ان کے اوپر سال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مال ان سے لیں زکوٰۃ کا تو عمدہ مال نہ لیں،
عمدہ مال لینے سے بچیں اور مظلوم کی بد دعا سے بچیں، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف ستھرے انداز میں کہا کہ اس طرح سے دعوت دینا۔ اب ہم کو بھی اگر دعوت دینا ہو تو ان کا دل ملا کر کے، ان کا دل ملا کر کے، اس گروپ والے کا دل ملا کر کے، اس گروپ والے کا دل ملا کر کے، ذرا بھائی صاحب کا دل ملا کر کے، ذرا بھتیجے صاحب کا دل ملا کر کے، ایسے بات نہیں کرنا ہے۔ جو قرآن کی بات ہے اور جو نبی کا فرمان ہے اس کو بالکل سیدھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ تو یہی ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کیجئے، دلیل کو پیش کر دیجئے، بار بار پیش کر دیجئے، اور اگر وہ نہ مانے تو ایسے نادانوں سے اور ایسے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنا سر نہیں پھڑاتے رہنا ہے، بلکہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ وہ عارض عن الجاہلین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے نادان لوگ جن کو آپ بار بار دلیل و حجت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ نہیں سمجھے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے کہا وہ عارض عن الجاہلین، آپ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں ایک چوتھی نصیحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی حق کے لیے بیان کیا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہر مسلمان اپنی جگہ پر داعی حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو حق بات بتلا رہے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اگر ایسی صورت میں کبھی کسی کی بات کو سن کر کے، کسی کے اعتراض کو سن کر کے، کسی کی پھبتیاں کو سن کر کے، کسی کے طنز کو سن کر کے کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ایسا لگے کہ غصہ آ گیا ایک دم، تو یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوتا ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ اکساہٹ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان نے اکسایا ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ جو دعوت چل رہا ہے، یہ دعوتی امور جو چل رہے ہیں، لوگوں تک جو حق بات پہنچ رہی ہے، اس میں رکاوٹ ڈالیں۔ شیطان کی یہی چاہت ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ابھی کبھی بھی اگر شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کہو کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو اکساہٹ ہم کو ہو رہی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تو چونکہ اللہ سننے والا ہے، فوراً آپ کے دل سے، آپ کے جذبے سے اس غصے کو ہٹا دے گا اللہ، کیونکہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے داعی حق کے لیے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا